امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے، زندگی کا ہر دن آخری سمجھو۔ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے، تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے تو اسے جنت ہی کی قیمت پر بیچنا۔ ہزار جانے گرامی فدائے نام علی ناظرین السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے ٹی وی گلبرگہ پر رمضان المبارک کے دوران سحر اور افطار کے موقع پر خصوصی پروگرام رحمت رمضان پیش کیا جاتا ہے، اور ناظرین یہ پروگرام گزشتہ 10 سالوں سے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں گلبرگہ کے نوجوان اور ممتاز عالم دین حافظ سید جنید قادری صاحب۔ آپ بارگاہ عملی محلہ کے سجادہ نشین کے خلف اکبر ہیں اور جامع نظامیہ سے آپ نے کامل تفسیر کیا ہے، اور آپ آج ہم جو موضوع اس پروگرام کے لیے ہیں وہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ و رضی اللہ عنہ کے یوم شہادت کے مناسبت سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی سیرت پر ہم آج حضرت جنید قادری صاحب سے گفتگو کریں گے۔ صاحب اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ شکریہ جی، تو سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کب ہوئی اور آپ کے ابتدائی حالات کیا ہیں، آپ کے والد کا نام اور آپ کا نسب نامہ کیا ہے، یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ رب العزت کا شکر و احسان ہے کہ آج ہم اس کے حبیب کے حبیب سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر خیر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ کا تذکرہ کر کے ہم اپنے ذخیرہ آخرت میں کچھ انشاءاللہ ذخیرہ کریں گے۔ تو امام المتقین سیدنا علی شریف خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کا نام نامی اسم گرامی علی ہے، اور آپ کی کنیت ابو تراب اور ابو الحسن ہے، اور آپ کو حیدر بھی کہا جاتا ہے۔ تو آپ کے والد حضرت ابو طالب، ان کا اصل نام عبد مناف کہا گیا ہے، لیکن آپ کے نام پر آپ کی کنیت غالب آ گئی تھی۔ تو آپ کا کچھ سلسلہ نسب اس طرح ہے: علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کے والد بزرگوار کی چچا زاد ہیں، جو ان کا نام تھا بی بی فاطمہ بنت اسد بنت ہاشم۔ تو ہاشم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جد اعلیٰ ہیں، جد امجد ہیں، تو جن کی مناسبت سے آپ کے سرکار کے گھرانے کو بنو ہاشم کہا جاتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ بنو ہاشم میں تولد ہونے والی پہلی لڑکی تھیں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جو والدہ ہیں، بنو ہاشم میں پیدا ہونے والی پہلی خاتون تھی، پہلی لڑکی تھی۔ تو آپ کا کچھ اس طرح سلسلہ نسب ہے، اور آپ کی ولادت کا جو معاملہ ہے تو کہا جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 8 سال پہلے، یا بعض روایتوں کے مطابق 9 سال پہلے، یا بعض روایتوں کے مطابق 10 سال پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ اب آپ کی ولادت کہاں پر ہوئی؟ مکہ معظمہ میں ہوئی، یہ تو سب جانتے ہیں، لیکن ایک روایت آتی ہے، مستدرک امام حاکم نے فرماتے ہیں کہ حضرت علی کی ولادت کعبۃ اللہ شریف کے اندر ہوئی تھی۔ حالانکہ اکثر جو ہمارے اہل سنت کے جو محدثین ہیں اس روایت کی سند پہ اعتراض کرتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بتلاتا چلوں کہ کعبۃ اللہ شریف کے اندر ولادت ہونا یہ صرف اسی سے منسوب نہیں ہے، مولا علی سے منسوب نہیں ہے، بلکہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کا نام حکیم بن حزم ہے، ان کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ
عام الفیل سے 13 سال قبل، عام الفیل یعنی جب کعبۃ اللہ شریف پر حملہ کرنے کے لیے ابرہہ بادشاہ آیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لشکر کو ابابل کے ذریعے سے ہلاک کیا تھا، تو اس واقعے کو اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے. تو اس واقعے سے 13 سال پہلے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ، ان کی والدہ چونکہ کعبۃ اللہ شریف کی مکہ معظمہ کی ہی متوطن تھی، آپ نے حمل کی حالت میں بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے حرم شریف میں داخل ہوئی. تو چونکہ اس وقت کعبۃ اللہ شریف پر اتنی پابندیاں نہیں تھیں، آپ آسانی سے کوئی بھی اندر داخل بھی ہو سکتا تھا. تو ان کی والدہ بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہوئی، وہاں پر آپ کو تکلیف شروع ہوئی اور ایک چمڑے پر آپ نے حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کو تولد کیا تھا. تو اسی طرح حضرت مولا کائنات کے تعلق سے بھی ایک روایت امام حاکم نے بیان کی ہے کہ آپ کی ولادت بھی کعبۃ اللہ شریف میں ہوئی تھی. تو آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ابتدائی حالات اور نسب نامہ بیان کیا، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح رشتہ تھا اور رشتہ کس طرح آگے بڑھا؟ سب سے پہلی بات یہ بتاتے میں عرض کرتا چلوں کہ جب مولا کائنات کی ولادت باسعادت ہوئی تو کافی وقت تک آپ نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی تھیں. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تب انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی اور سب سے پہلے اس دنیا میں چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار فرمایا. سبحان اللہ. اور چونکہ آپ کے والد گرامی حضرت ابو طالب یہ بڑے کثیر العیال تھے، آپ کی مالی حالت بھی اتنی زیادہ مضبوط نہیں تھی، تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے اپنے اور ایک چچا حضرت عباس سے یہ مشورہ کیا کہ چونکہ چچا کی حالت اس طرح ہے معاشی، ہمیں ان کا کچھ ہاتھ بٹانا چاہیے. تو پھر سرکار کے کہنے پر حضرت ابو طالب کے ایک شہزادے حضرت جعفر کو حضرت عباس نے اپنے کفالت میں لیا. پھر رسول اللہ کی نگاہ انتخاب حضرت علی پر پڑی. اس کے بعد اللہ کے رسول نے حضرت علی کو اپنے لیے منتخب فرمایا اور ابتدا سے ہی بچپن سے ہی حضرت مولا کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. اور ایک بات چونکہ ابتدائی حالات کے ابھی ہم تذکرہ کیا تو حضرت مولا کائنات کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہہ الکریم یہ لقب لگایا جاتا ہے. تو اس کی وجہ مناسبت یہ ہے کہ جب سے آپ نے ولادت کے بعد سے لے کے جب آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اس وقت تک یہ 8 یا 10 سال آپ کی جو عمر مبارک رہی، اس دوران آپ نے کبھی نہ کوئی بدھ خانہ گئے اور نہ ہی کبھی کسی بدھ کے آگے مورتی کے آگے آپ نے اپنا سر جھکایا تھا. اس وجہ سے آپ کے کو کرم اللہ وجہہ الکریم کہا جاتا ہے. آپ مشرکانہ رسوم و رواج سے دور رہے. جی اللہ محفوظ رکھا. جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا رشتہ کس طرح آگے بڑھا؟ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کتنا عزیز رکھتے تھے؟ دیکھیے حضرت علی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام جنگوں میں تمام غزوات میں بنفس نفسی شریک رہے سوائے غزوہ تبوک کے موقع پر. غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مدینہ منورہ کا اپنا خلیفہ جانشین بنا کر آگے گئے تھے. تو روایتوں میں آتا ہے کہ سیاست میں کہ حضرت علی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں تشریف لائے کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو روا تھے. تو آپ نے فرمایا رسول اللہ آپ سب کو تو لے جا رہے ہیں، مجھے کیوں یہاں پہ خواتین اور بچوں کی نگہبانی کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اے علی کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہوتے ہو کہ آپ کا درجہ میرے نزدیک ایسا ہی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کا درجہ تھا، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اور ایک بات جیسا حضور سے جو تعلق کی بات ہے، مواخات کا ایک معاملہ ہے. مواخات یہ ہے کہ جب ہجرت کر کے اللہ کے رسول کے ساتھ مہاجر صحابہ مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت کر کے، تو اللہ کے رسول نے مہاجر صحابہ کو مدینے میں رہنے والے انصار صحابہ کا مواخات فرمائی تھی، یعنی بھائی چارہ فرمایا تھا. فرمایا جاتا کہ فلاں مہاجر صحابی فلاں انصاری صحابی کا بھائی ہوگا. اور صحابہ انصاری صحابہ نے بھی اتنا دل کھول کر استقبال کیا تھا اور اللہ کے رسول کا اس حکم کا اتنا بہترین اتنی عقیدت سے آپ نے اس کو انجام دیا تھا کہ جس صحابی کو مہاجر صحابی کو انصاری صحابی کا بھائی بنایا تھا، انصاری صحابی نے اس مہاجر صحابی کو اپنی جائیداد میں تک حصہ دیا تھا، اپنے جائیداد میں تک. تو جب اللہ کے رسول نے تمام صحابہ میں مواخات فرما دی تو حضرت علی رسول اللہ کے پاس تشریف لایا، فرمایا یا رسول اللہ آپ نے سب میں مواخات فرما دی، لے میں تنہا رہ گیا، مجھے آپ نے کسی سے مواخات نہیں فرمائی. تب حضور نے فرمایا
کہ اے علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو، تمہیں مواخات کے لیے کسی اور کے لیے نہیں، میں خود اپنے لیے منتخب کرتا ہوں. پھر اور رشتہ جو آگے بڑھا، ہجرت کے دوسرے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دختر بی بی فاطمہ الزہرا کو حضرت علی کے نکاح میں دیا. جس طرح آپ کا سلسلہ بڑھا تھا. تو آپ حضور کے چچیرے بھائی تھے جی، اور پھر داماد بھی تھے جی، اور مواخات میں بھی بھائی جی تھے. یہ 3 رشتے ہیں جی. تو ہجرت کی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مکان میں اپنے بستر پر آپ کو سلایا، یہ کیا واقعہ؟ ہوا یہ کیا کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی تمام مکہ کے اور عرب کے جو لوگ تھے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق کہتے تھے. حالات ایسے تھے، کوئی کسی پہ بھروسہ کرتا نہ تھا، نہ کوئی ان کے اخلاق تھے کہ کسی کی امانت رکھیں. لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ اللہ تعالیٰ نے اعلان نبوت سے پہلے سرکار کے ذات مبارک اور آپ کے اخلاق کریمہ دنیا کو دکھایا تھا. پہلے سرکار نے اپنے اخلاق پیش فرمائے، بعد میں اپنی بات، اپنی دین، اپنے اسلام کو پیش فرمایا تھا. تو چونکہ ہر عرب کے جو لوگ تھے جب کہیں دور دراز سفر پہ جاتے تھے، ان کی کوئی اہم چیز رہتی تھی تو وہ اپنی قیمتی چیزیں، اپنے جو امانتیں ہوتی تھیں رسول اللہ کے پاس بطور امانت رکھ کے جاتے تھیں، کیونکہ انہیں اطمینان تھا کہ حضور کے جیسا پورے عرب میں کوئی امانت دار نہیں ہے اور نہ کوئی سچا ہے. تو جب ہجرت کا حکم ہوا اللہ رب العزت کی جانب سے تو آپ کو فوراً نکلنا تھا، لیکن چونکہ امانتیں بھی کچھ تھیں حضور کے پاس، تب حضور نے حضرت علی کو وہ امانتیں ودیت فرمائی تھی کہ یہ فلاں فلاں کی امانت ہے، ان کو تم ادا کر دو، جب ادا کر دو تب پھر تم لے کے واپس آ جانا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے گھر میں اپنے بستر مبارک پر سونے کا حکم دیا تھا. یہ شرف صرف حضرت علی کو ہی ملا ہے. جی، بہت بڑا شرف ہے. جی بالکل بڑا شرف. تو یہ بتائیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فضائل اور مناقب کیا ہیں؟ دیکھیے مولا علی کے جو فضائل ہیں، ائمہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام میں کوئی صحابی ایسے نہیں کہ جتنی روایتیں، جتنی جو مناقب ہیں، جو فضیلتیں حضرت مولا علی کے کھاتے میں آئیں، کسی اور صحابی کے کھاتے میں اتنی فضیلتیں نہیں آئیں. بطور تیمن ہم کچھ یہاں پہ ضمناً عرض کریں گے. امام سیوطی، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں فرماتے ہیں کہ حضرت علی کے شان میں 300 آیت قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں. اور ایک اور ایک حدیث بیان کی گئی صحیح ستہ میں کہ اللہ کے رسول نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 4 لوگوں سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، اور رب نے فرمایا کہ میں خود بھی بنفس نفیس ان سے محبت کرتا ہوں. تو پوچھا گیا یا رسول اللہ کون ہے وہ؟ تو حضور نے فرمایا ان 4 میں سے ایک علی ہیں. تو پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ اور 3 کا بھی نام بتلائے. تو حضور نے فرمایا وہ ابو ذر، مقداد اور سلمان ہیں رضی اللہ عنہ. تو دیکھیے ساری کائنات کے جو اہل ایمان ہیں، چاہے انسان ہو، فرشتے ہوں یا مومن جنات ہوں، ہر ایک کی یہ کوشش رہتی ہے، بلکہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی بھر کی جو کاوشیں ہیں عبادت کے ذریعے سے، رب کے پر ایمان کے ذریعے سے، اس کا لب لباب اور نچوڑ یہ ہو کہ ہم سے رب راضی ہو جائے. لیکن یہ شرف مولا علی کا یہ ہے رب العزت کے بارگاہ سے کہ رب العزت خود بنفس نفیس حضرت مولا علی سے محبت فرماتے ہیں اور اپنے حبیب کو اس کا حکم بھی عطا فرماتے ہیں. اور دیگر جو آپ کے متعلق جو احادیث مبارکہ آئی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک مرتبہ ایک سریہ میں یعنی ایک جنگ کا موقع تھا دشمنوں کا، تو حضور نے لشکر روانہ فرمایا جس میں حضرت علی بھی تھے. تب اللہ کے رسول نے یہ ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی تھی، اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک میں علی کو صحیح سلامت نہ دیکھ لوں. سبحان اللہ. تو اتنی آپ کو فکر جی اتنی فکر ہوتی تھی اور آپ کی اتنی جو سو اللہ کے رسول سے محبتیں تھیں. طبرانی شریف کی حدیث ہے، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلال اور غصے کی حالت میں ہوتے تو کسی کو جرت نہیں ہوتی حضور کے قریب جانے کی سوائے حضرت علی کے. تو یہ رسول اللہ کی شفقت تھی، یہ عنایت تھی، محبت تھی حضرت علی کے ساتھ. اسی طرح طبرانی ہی کی اور ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا النظر الی علی عبادت، یعنی علی کے طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا یہ مذہب ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے آپ کی دعوت پر لبیک
جو کلمہ شہادت پڑھا تھا سیدہ خدیجہ اور سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ. گویا کہ اس امت محمدی میں سب سے پہلے اہل ایمان اگر کوئی ہیں تو یہ حضرت علی اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہی ہیں. اسی طرح خصائص علی جو سیاہ ستہ کے امام ہیں، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب خصائص علی میں ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ پیر کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، حضور نے اعلان نبوت فرمایا، اور اگلے دن منگل کے دن دیکھا گیا کہ حضرت علی اور حضرت خدیجہ رسول اللہ کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں. گویا کہ نماز جو اس کائنات، اس امت میں اس سب سے بڑی عبادت ہے، اس کے سب سے پہلے ادا کرنے والے بھی سیدنا مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ عنہ ہی ہیں. اور آپ کے خود ایک قول مبارک ہے خصائص علی میں ہی ایک درج ہے، آپ فرماتے ہیں مناجات کرتے ہوئے رب ذوالجلال سے، اے خدا، اے رب ذوالجلال، میں نہیں جانتا کہ اس امت محمدی میں تیرے نبی کے بعد سب سے پہلے کسی نے اور نے عبادت کی ہو، نماز ادا کی ہو میرے علاوہ. تو ایک حدیث یہ بھی ہے سرکار کی آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا. جی، تو یہ کیا اس کی تھوڑی سی وضاحت فرمائیں. دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ایسی ہے کہ جس کے سامنے والے جو آپ کے اصحاب تھے، جس میں جتنی جیسی صلاحیت تھی اتنا سرکار سے فیضان صحابہ نے لیا. تو سیدنا ابو بکر صدیق کو آپ کی ذات مبارک سے صداقت اور صدیقیت کا فیضان ملا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ دوم کو آپ سے عدل و انصاف اور حق و باطل کا فرق کا ایک فیضان ملا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو غنا کا جو آپ سے فیضان ملا. تو وہی مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کا، حکمت کا اور شجاعت کا جو سو فیضان ملا تھا. تو اللہ کے رسول کے حدیث مبارک ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اب علم سے یہاں صرف مراد صرف دینی یا شریعت کا ہی علم نہیں، دنیا میں جتنے علوم ہیں، چاہے فزکس ہو، کیمسٹری ہو، بایولوجی ہو، ہر ایک علم کا منبع سرچشمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی ذات مبارک کو بنایا ہے. تو اب اللہ کے رسول نے حضرت علی کو اس کا باپ بنایا. تو اب دنیا میں جو بھی علم کا اگر خزینہ چاہتا ہے وہ اسی دروازے سے حاصل کر سکتا ہے. جی، اب یہ آپ عدل کے لیے بہت مشہور تھے. جی، تو کوئی ایک واقعات جو آپ کے عدل کو ساتھ بیان کر سکتے ہیں. جی، قرآن شریف میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَيْرًا كَثِیرًا، یعنی جس شخص کو بھی حکمت عطا کی گئی گویا کہ اسے بڑی خیر کثیر دی گئی. تو آپ کی سیرت سے متعلق ایک واقعہ آتا ہے کہ دو اشخاص کہیں سفر میں جا رہے تھے. تو دوران سفر تھکاوٹ سے چور ہو کر وہ کھانے کے لیے بیٹھ گئے، ان کے ساتھ ان کا ٹفن بھی تھا. تو اس میں سے ایک بندے کے پاس اس کے ٹفن میں 5 روٹیاں تھیں، دوسرے انسان کے پاس اس کے پاس 3 روٹیاں تھیں. تو جب وہ کھانے بیٹھے تو اسی دوران اچانک ایک تیسرا مسافر بھی وہیں سے گزرا. اب چونکہ عرب کے لوگوں کی مہمان نوازی بڑے مشہور ہے، عرب کے لوگ بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں، انہوں نے تیسرے بندے کو بھی اپنے ساتھ کھانے کی دعوت دی. تو جب مل کے بیٹھے، کھانا مکمل ہو گیا، تو تیسرا جو مسافر بندہ تھا وہ جاتے جاتے اس نے اپنی طرف سے 8 درہم ان دونوں افراد کو دیا اور کہا کہ آپس میں بانٹ لو. پھر وہ چلا گیا. اب وہاں پر مسئلہ یہ ہو گیا کہ جس بندے کے پاس 5 روٹیاں تھیں اس کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ میری روٹیاں زیادہ تھیں لہٰذا مجھے 5 درہم ملنا چاہیے، اور چونکہ تمہاری 3 روٹیاں تھیں تمہیں 3 درہم ملنا چاہیے. لیکن دوسرا بندہ اس بات پر راضی نہیں ہو رہا تھا. چنانچہ وہ معاملہ چلا کر مولا کائنات حضرت نے سیدنا شیر خدا رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا. تو آپ نے دوسرے بندے سے جس کے پاس 3 روٹیاں تھیں جس کی ٹفن میں، آپ نے فرمایا بہتر ہے کہ تم جیسا تمہارا دوست آفر کر رہا ہے 3 درہم میں لے لو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے لاجیکلی تو تم تو 1 ہی درہم کے مستحق ہوتے ہو. اور وہ بندہ بڑا تعجب ہوا، وہ کہنے لگا یہ سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا دیکھیے آپ کی 3 روٹیاں تھیں اور آپ کے دوست کی ساتھی کی 5 روٹیاں تھیں، اور اب چونکہ آپ 3 افراد مل کر کھائے تھے، تو اگر ایک روٹی کے 3 ٹکڑے کیے جائے تو اس حساب سے 8 روٹیوں کو 3 لوگوں میں تقسیم کیا جائے تو 24 ٹکڑے ہوتے ہیں. اس حساب سے آپ نے، اور ہر ایک بندے کو 7 تو آپ 8 ہوتے ہیں. آپ نے اپنے حصے کے 7 ٹکڑے کھائے، اپنی روٹی میں سے 1 ٹکڑا مہمان کو پیش کیا. آپ کے جو دوست تھا اس کے 5 روٹیوں کے ٹکڑے ہوتے ہیں 15، جس میں سے 8 اس نے خود کھائے اور 7 روٹیوں کے ٹکڑے
اس مسافر کو پیش کیا، لہذا اس کے 7 ٹکڑے ہوئے، لہذا وہ 7 درہم کا مستحق ہے. چونکہ آپ کی روٹیوں میں سے ایک ٹکڑا اس مہمان کو گیا، لہذا آپ 1 ہی درہم کے مستحق ہیں. تو یہ سن کر بڑا متعجب ہوا. اسی طرح ایک واقعہ آپ کے تعلق سے سیرت میں بھی آتا ہے کہ ایک آدمی نے ایک بندے کو پکڑ کے لایا. اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ یہ آدمی میری ماں کے ساتھ بڑے بدسلوکی کیا تھا خواب میں، لہذا مجھے انصاف چاہیے. تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، ایسے لے جاؤ، دھوپ میں کھڑا کرو، اس کے سائے کو کوڑے مارو. اس طرح آپ نے جو سو فیصلہ فرمایا تھا. تو یہ بتائیں کہ حضرت علی کی شجاعت کے بارے میں کیا واقعات ہیں؟ جی حضرت علی کی شجاعت کے بارے میں صحابہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے موقع پہ جب آپ نے حضرت علی نے خیبر کا جو قلعے کا دروازہ تھا جس کو اکھاڑ دیا تھا اور اکھاڑ کے اپنے پشت پر تھامے رہے تھے، اور اس دوران پوری امت مسلمہ کا جو لشکر تھا گزر گیا. تو بعد میں صحابہ فرماتے ہیں ہم تقریباً 18 یا 20 لوگ مل کے اس کو ہلا نہ سکے، اور اس کا عالم یہ تھا اس کی مضبوطی کا 40 افراد مل کے بڑی مشکل سے اسے اٹھاتے تھے. ایک ضمناً عرض کروں کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھ سے یہ عہد لیا کہ اے علی تم سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور منافق ہی آپ سے بغض رکھے گا، آپ سے دشمنی رکھے گا. اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کننا نعرف المنافقین ببغضهم علیا، ہمارے دور میں ہم منافق کو پہچان ہی یہی تھی کہ جو حضرت علی سے دشمنی اور بغض رکھتا وہ منافق ہمارے نزدیک جانا جاتا تھا. جی یہ حضرت علی جو ہے ولایت کے تمام سلسلے آپ سے جہاں ملتے ہیں تصوف میں آپ کا ایک بڑا مقام ہے، تو اس حوالے سے آپ حضرت علی کی سیرت پر کیا روشنی ڈالیں؟ دیکھیے تصوف جو ہے، تصوف بنا صوف سے اور اسی سے لفظ بنا صفائی، یعنی تصوف کہتے ہیں انسان کے باطن کی، اس کے دل کی، اس کے نظریات، اس کے خیالات، اس کے ذہن و فکر کی صفائی، اس کو یہی اس کا مطلب ہے تصوف. تو تصوف اس سے پتہ چلا کہ یہ ہمارے شریعت کی روح ہے. تو حضرت مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ تصوف کے بارے میں، چونکہ آپ امام المتقین ہیں، جو بھی پرہیزگار ہیں، متقین ہیں، اور تصوف کی تعریف یہ بھی ہے کہ انسان اسباب سے کٹ کر مسبب الاسباب کی طرف راغب ہوگا اور ساری مخلوق سے امیدیں چھوڑ کر رب ذوالجلال کی طرف متوجہ ہو. یہی تو زہد و ورع ہے، یہی تو تقویٰ ہے. تو مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا کو امام المتقین کہا جاتا ہے. تو تصوف کے بارے میں آپ کے جو مواعظ اور نصائح ہیں یہ کافی جو سو روایتوں میں ملتے ہیں. اور امام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ازالۃ الخفا میں لکھتے ہیں کہ خلافت راشدہ سے پہلے حضرت مولا کائنات کے کافی اقوال تصوف کے بارے میں ملتے ہیں، لیکن خلافت راشدہ کے بعد آپ کو اتنا وقت میسر نہیں ہو سکا کہ اس فن پر اور مزید آپ امت کو خیرات بانٹتے. خلافت راشدہ کی اس کے بعد آپ کی ذمہ داریاں تھیں، پھر پے در پہ مسلسل خوارج کا ظہور تھا، بغاوتوں کو چلنے میں آپ کا وقت نکل گیا، یہاں تک کہ آپ کی شہادت ہو گئی. تو خلافت راشدہ پر متمکن خلافت راشدہ کو زینت بخشنے کے بعد آپ کے پاس اتنا وقت نہیں مل سکا کہ اس فن تصوف کو اور مزید آپ وسعت بخشتے. لیکن پھر بھی جتنے بھی جو تصوف کے جو سلاسل ہیں ان کے ساری کی ساری کڑیاں جا کر حضرت سیدنا مولا کائنات پر ہی ملتی ہیں، گویا کہ آپ منبع چشمہ ولایت ہیں. اور ایک یہاں پر ایک ازالہ میں کرنا چاہوں گا ایک اشکال کا کہ جتنے تصوف کے صوفیہ ہیں ان سب کی کڑیاں حضرت امام حسن بصری سے ہوتے ہوئے مولا علی تک پہنچتے ہیں. اب اکثر لوگوں کا جو منکرین تصوف ہے یا بعض محدثین کا بھی اس پہ اعتراض ہے کہ حضرت علی سے حضرت امام حسن بصری کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، لہٰذا جو آپ یہ تو تعلق جوڑتے ہیں حسن بصری رضی اللہ عنہ سے ہوتے ہوئے مولا علی تک جو جوڑتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن دیکھیے چونکہ اس وقت اموی دور حکومت میں اہل بیت کے خلاف کا ماحول ایسا گرم ہو گیا تھا کہ جو کوئی اپنے مولا علی سے یا اہل بیت سے اپنی نسبت کا ذکر کرتا وہ فوراً قتل کر دیا جاتا. تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو چشمے ولایت سے، مولا علی کے ولایت سے کافی فیضان تو حاصل فرمائے لیکن اس کو عوامی سطح پر بولنے سے قاصر رہتے ہیں. تو یہی وجہ ہے. ناظرین، یہ تھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی یوم شہادت کے مناسبت سے آپ کی سیرت پر حضرت جنید قادری صاحب کافی معلوماتی روشنی ڈال رہے تھے. یہ پروگرام یہیں پر
اختتام پذیر ہوتا ہے. انشاءاللہ پھر کل آپ سے ملاقات ہوگی. یہ پروگرام آپ یوٹیوب اور فیس بک پر ATV گلبرگہ ٹائپ کر کے افطار اور سحر سے آدھا گھنٹہ قبل اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں. منقبت درشان مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا. رازدار مصطفیٰ مولا علی، رازدار مصطفیٰ مولا علی، کون ہے تیرے سوا مولا علی. روز اول سے لکھا ہے عرش پر، روز اول سے لکھا ہے عرش پر، اہل بیت مصطفیٰ مولا علی، رازدار مصطفیٰ مولا علی. وقت کی ہم گردشوں سے کیوں ڈریں، وقت کی ہم گردشوں سے کیوں ڈریں، آپ کا ہے آسرا مولا علی. حشر تک پیدا نہ ہوگا پھر کبھی، حشر تک پیدا نہ ہوگا پھر کبھی، آپ جیسا دوسرا مولا علی. انگلیاں مہکی قلم بھی جھوم اٹھا، انگلیاں مہکی قلم بھی جھوم اٹھا، جب کبھی میں نے لکھا مولا علی، رازدار مصطفیٰ مولا علی. مشکلوں سے کیوں ڈراتے ہو مجھے، مشکلوں سے کیوں ڈراتے ہو مجھے، ہیں میرے مشکل کشا
صدا مولا علی رازدار مصطفیٰ مولا علی سر مختار بوبکر ہوں یا عمر عثمان ہوں بوبکر ہوں یا عمر عثمان ہوں سب کے مولا تم ہو یا مولا علی سب کے مولا تم ہو یا مولا علی مختار دونوں عالم کے سخی منگتے تیرے دونوں عالم کے سخی منگتے تیرے تو شہنشاہ سخا مولا علی رازدار مصطفیٰ مولا علی کون ہے تیرے سوا مولا علی امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے، قرآن میں تمہاری اگلوں کی خبریں، پچھلوں کی باتیں اور تمہارے درمیانی احکام ہیں۔ جانے گرامی فدائے نام علی الکل دو مولا گلبرگہ اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ دوسرے مقامی لوگ اپنے مقامی وقت کے اعتبار سے روزہ افطار کریں۔ روزہ افطار کرنے کی دعا۔ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ ترجمہ: اے اللہ، میں نے تیری خاطر روزہ رکھا، تجھ پر ایمان لایا اور تجھ ہی پر بھروسہ کیا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے افطار کرتا ہوں۔